ماہ رمضان سے پہلے پہلے 3 کام لازمی کر لینا، رزق دروازے توڑ کر آپ کے گھر آئے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ماہ رمضان سے پہلے کسی بھی دن 3 کام ہر حال میں کر لینا جو ساری عمر نہ مل سکا۔ محلے میں شور مچ جائے گا، اتنی دولت اتنا پیسہ اچانک کہاں سے آ گیا؟ یہ وظیفہ یہ عمل کرتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت ہر مقصد غیب سے پورا ہو جائے گا۔ اللہ والو، رمضان کا مہینہ جو برکت والا، رحمت والا، قبولیت والا، نعمتوں والا مہینہ بڑی تیزی سے ہماری طرف آ رہا ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ماہ شعبان کے آخری چند دن باقی ہیں۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی دن یہ وظیفہ صرف اور صرف 3 کام یہ لازمی آپ نے کرنے ہیں۔ رب کریم آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی خاص مقصد ذہن میں رکھ کر بیٹھو گے مانگو گے، رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی، کیونکہ ماہ شعبان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور اس مہینے میں جب کوئی بندہ رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے تو رب کی ذات مقدر کا ستارہ چمکا دیتی ہے۔ اس مہینے میں نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر آئے گی۔ پوری طور پر ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے، رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 10 بار پڑھنے سے اگر آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں، گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، رب کریم سے مانگی ہر دعا قبول ہو جائے، تو اللہ والو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ شعبان کا مہینہ جسے برکت والا، عظمت والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں ہر انسان کا نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے۔ زندگی اور موت کے فیصلے ہو جاتے ہیں، کس کو کیا ملے گا، کتنا ملے گا، کیسے ملے گا، کب ملے گا، ہر شے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اب شعبان کے ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، آخری چند دن باقی ہیں۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے کسی بھی دن یہ عمل کر لینا۔ آپ دکان پر ہوں، دفتر میں ہوں، کاروبار میں ہوں، سفر میں ہوں، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، آپ نے ماہ رمضان سے پہلے یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ تقدیر کا بند تالا ایسے کھلے گا کہ دوبارہ پھر پورا سال کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ والو، شعبان کے مہینے کو بہت سے لوگ ابھی بھی لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ اس مہینے میں اپنی مرضی کے فیصلے کروانا چاہتے ہیں، اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کروانا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں نہ غربت ہو، نہ تنگ دستی ہو، نہ پریشانی ہو، نہ مسائل ہو، تو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ یہ 3 کام آپ نے لازمی کرنے ہیں، اور یہ وظیفہ تسبیح کے دانوں پر پڑھتے دوران تسبیح کا ساتھیوں، بھائیو بہنوں، 10واں دانہ مکمل ہوتے ساتھ ہی فرشتے آسمان سے دولت لے کر آ جائیں گے انشاءاللہ۔ رمضان کے مہینے کی قدر کیجئے، یہ وقت وہ وقت ہے جو سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ شعبان کا مہینہ رمضان سے ملنے کو ہے، ابھی بھی چند دن باقی ہیں۔ شعبان رب کا مہینہ ہے، رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ جب یہ 2 مہینے مل جاتے ہیں تو تقدیر چمک اٹھتی ہے۔ ساتھیوں، دوستو، رمضان کے مہینے میں خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ ملتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی 1 لاکھ مانگے تو 70 لاکھ سے نوازا جائے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے آخری دن باقی ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے صرف 10 بار یہ وظیفہ پڑھ کر تو دیکھو، اور یہ 3 کام کر کے دیکھو۔ 10 بار یہ وظیفہ پڑھتے دوران اگر کوئی بندہ 10 حاجات کو بھی ذہن میں رکھ کر بیٹھے گا، 10 ایسی حاجات جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، جو ناممکن ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، رب کی ذات صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ خدارا، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ رمضان سے پہلے پہلے یہ 3 کام لازمی کر لینا۔ صرف 1 منٹ کا یہ عمل ہے، جسے پڑھتے ہی ساتھیوں، بھائی بہن، اگر آپ اپنی زندگی سے 1 منٹ نکال کر یہ 3 کام، یہ 3 وظائف پڑھ سکتے ہیں، اس وظیفے کو صرف 1 منٹ نہیں دے سکتے تو آپ اپنے ساتھ بھی زیادتی کریں گے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے، اور پھر پورا سال در در کی ٹھوکروں، لوگوں کے تانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہے۔ اگر تو آپ ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے، کیونکہ شعبان کے مہینے میں نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے۔ شعبان کے مہینے میں، کملی والے آقا کے مہینے میں، جب کوئی بندہ اپنی آنکھیں بند کر کے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، اور جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، پھر وہ رب کریم سے ضد کر کے جو بھی مانگتا ہے، رب کی ذات بیٹھے بیٹھے نسلوں کی، ساتھیوں، بھائیو بہنوں، نسلوں کی تقدیر کھول دیتی ہے۔ آج ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میری ان تمام بہنوں، بیٹوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ رمضان کے مہینے سے پہلے کسی بھی دن صرف
تین کام، یہ تین وظائف بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لو، زیادہ نہیں، صرف بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لینا، اور 10 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی کونے سے آپ کا تعلق ہے، رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے آپ نے یہ وظیفہ ہر حال میں پڑھ لینا ہے۔ دوستو اگر آپ یہ تین کام، تین وظائف نہیں پڑھو گے تو پھر کب پڑھو گے؟ دوستو آج رب کے خزانے کھلے ہوئے ہیں، اس مہینے میں رب کی ذات خود صدائیں لگاتی ہے، اے کوئی مانگنے والا جس کی میں حاجت پوری کروں، کوئی بے روزگار ہے جسے رزق اور دولت سے مالا مال کر دوں، کوئی تنگ دست بھکاری فقیر جس کے گھر کے حالات کو بدل دوں۔ آج جو بندہ قرض دار ہے، کروڑوں کا قرضہ ہے، قرض سے مکمل نجات کے لیے وظیفہ پڑھ لو، گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لو، کاروباری مسائل حل کرنے کے لیے پڑھ لو، زندگی اور موت کے فیصلے اسی مہینے میں ہوتے ہیں۔ اللہ والو اگر اس مہینے کی قدر کملی والے آقا کے مہینے کی آپ نے قدر کر لی، یقین مانیے شعبان کے مہینے کی آپ نے قدر کی تو رمضان خوشیوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا، نعمتوں والا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور آج رب کریم سے وہ مانگے گا جو آپ کو لگتا ہے کہ ساری عمر نہ مل سکا، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، بڑی بڑی سفارشیں کروا لی، بڑے بڑے اعمال کر لیے، لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو رمضان سے پہلے یہ وظیفہ صرف آپ نے پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ ساری زندگی ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی سچا وظیفہ بتایا تھا۔ تو دوستو اب وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگوں نے ابھی تک، ساتھیو بھائی بہنوں، خدا را چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس خارق خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھے گا، وہ کیسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، ذرا دھیان اور بہت زیادہ سنجیدگی سمجھے گا، ویڈیو کو بغیر اسکپ کے دیکھیے گا۔ اس عمل سے پہلے آج ماہ رمضان کے حوالے سے خصوصی دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو بڑا رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے ماہ رمضان کا واسطہ، اے میرے مولا ہم سب کے دل کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہو، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹیں، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنے۔ میرے مولا ہماری زبانوں کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں، میرے بھائی رشتوں کے انتظار میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسی زندگی ان کے شوہروں کی بھی گزرے۔ میرے مولا بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرمائے۔ میرے مولا ان سب کو اپنی پناہ میں، حفظ و امان میں جگہ عطا فرما اور کفر کو نست و نابود فرما۔ اے میرے مولا ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول و منظور فرما لے۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں وہ بھی عطا فرما، آمین اللہم آمین آمین۔ دوستو ایک بار کامنٹ سیکشن میں پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کسی کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی نیک جائز حاجتیں پوری ہو جائیں، ہم سب کے بیڑے پار ہو جائیں۔ دوستو آپ سب لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں کرنا آپ نے بتائے کہ طریقے ترتیب کے ساتھ ہے۔ یہ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے گا، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب وائز پڑھا جاتا ہے، اور میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ وظیفے کو اچھی طرح پڑھ سکیں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص اور توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابی کے اتنے ہی مواقع بڑھ جائیں گے۔ تو اسی لیے آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، میر ابراہیم شاہ آفیشیل چینل ہے، اور اس پر آپ کو اسی طرح طاقتور وظائف انشاءاللہ پورے رمضان میں اللہ پاک نے چاہا اور شعبان کے آخری دنوں میں ملتے رہیں گے۔ ساتھیوں بھائی بہن جسے پڑھتے ہی آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ دوستو اس ویڈیو کے توسط سے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، دوسروں کو بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہیں، آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے اس سے پہلے آسانی پیدا فرما دے گا انشاءاللہ۔ دوستو اب ماہ رمضان سے پہلے کسی بھی وقت یہ وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ سب لوگوں کو پڑھنے کی مکمل اجازت ہے، لیکن اس وظیفے کو پڑھتے دوران اپنی بڑی سے بڑی حاجت کو لے کر بیٹھنا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھتے دوران تھوڑا نہ مانگنا، لاکھوں کروڑوں بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا۔ آج اس رب سے اپنی ہر بات منوانے کا، اپنی مرضی کے مطابق نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروانے کا
رمضان کے مہینے میں انعامات سے جھولیاں بھرنے کا ایک ایسا خاص وظیفہ بتا رہا ہوں، صرف آپ نے 10 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ کرنا کیا ہے؟ ماہ رمضان سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ لیکن پڑھنا 3 بار ہے دوستو، توجہ کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے اور کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک نقطہ، ایک بات بڑی امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کے ویڈیو اسکپ کر کے یا کاٹ کر کے دیکھنے سے یہ وظیفہ چھوٹ گیا یا کوئی خاص بات امپورٹنٹ، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ چھوٹا سا عمل ہے، میرے بتائے ہوئے طریقے سے آپ نے اس عمل کو پڑھنے میں وقت ضرور لگے گا، لیکن آپ صرف 1 منٹ میں یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آپ نے 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہیں مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کئی سالوں سے نہیں مل رہا، جو آپ نے رب کریم سے وہ مانگنا ہے۔ غربت سے، تنگ دستی سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، لاچاریوں، مجبوریوں، ساتھیوں ہے بہنوں، اگر لاچار ہو چکے ہو، وہ ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے صرف اور صرف آپ نے پڑھ لینا ہے، آپ کی ہر نیک جائز حاجات پوری ہو جائے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ ڈوب کر تنہائی میں بیٹھ کر، کیونکہ یاد رکھیے گا یہ مہینہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے، کملی والے آقا کا مہینہ ہے، ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، آخری چند دن باقی ہیں رمضان سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لو۔ پورا رمضان ہاتھ اٹھا کر دعائیں دو کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی، ساتھیوں بھائیو بہنوں، آیت کا وظیفہ ہے۔ ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیو بہنوں، سورہ اخلاص پڑھتے دوران اگر آپ اپنی جو بھی بڑی سے بڑی حاجت ہیں، بڑی سے بڑی مقصد کو ذہن میں رکھو گے، تسبیح کے 10ویں دانے پر جیسے ہی آپ ساتھیوں بھائیو بہنوں ہاتھ رکھو گے، آپ کی 10 کی 10 حاجات پوری ہو جائیں گی۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج موقع ہے، مانگنے کا وقت ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہے، رمضان سے پہلے چلتے پھرتے پڑھ لو، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے کسی بھی دن یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ توجہ کیجیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب کوئی بندہ سورہ اخلاص پڑھ کر رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے، رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے، رب اپنی وحدانیت کے ذکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ یہ سورہ اخلاص 10 بار رمضان سے پہلے شعبان کے آخری چند دنوں میں پڑھنے کی دیر ہے، آپ رب کریم کے لاڈلے ہو جائیں گے۔ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے سورہ اخلاص کا ذکر رب کا لاڈلا بنا دیتا ہے، اور جو بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، پھر وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو رمضان سے پہلے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آپ خود سوچیں، اگر آپ چند منٹ نکال کر 10 بار یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، جو اس بات کی دلیل ہے، جو گارنٹی شدہ عمل ہے، جو لاکھوں لوگوں کا آزمودہ عمل ہے، جس سے بے شمار لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ آج اگر آپ میں سے کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، تنگ دست بیٹھا ہے، بیمار بیٹھا ہے، قرض دار بیٹھا ہے، بے اولاد بیٹھا ہے، دنیا کی کسی بھی مقصد میں کسی بھی مشکل پریشانی سے نجات چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتے ہیں، تو آج رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے صرف 10 بار سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ رب کریم نے چاہا تو سورہ اخلاص مکمل ہونے سے پہلے، یعنی کہ تسبیح کے 10ویں دانے پر سورہ اخلاص پڑھنے سے پہلے فرشتے آسمان سے زمین پر آ جائیں گے اور غیب سے آپ کی ہر حاجت پوری کر جائیں گے۔ اگر آپ فوراً اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، آج ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، تو آج اپنی تمام بہنوں، بھائیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے جو جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ رمضان سے پہلے یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، ورنہ پوری زندگی پچھتانا پڑے گا کہ کاش رمضان سے پہلے وہ چھوٹا سا وظیفہ 10 بار پڑھا ہوتا تو آج ہمارے وارے نیارے ہوتے، ہماری بھی حاجتیں پوری ہو جاتی۔ سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آپ نے، دوستو، بھائیو، بہنوں، اس عمل میں 10 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہی اس عمل کا دوسرا وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے،
جس کے بغیر آج کی یہ تسبیح مکمل ہو نہیں سکتی۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ ہے۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ بتایا وہ آپ کو رب کے قریب لے آئے گا۔ بندہ رب کے قریب ہو جاتا ہے جب اس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ جب رب اس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے تو بندہ رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے سورہ اخلاص ساتھیوں بھائیو بہنوں پڑھ لینی ہے۔ 10 بار سورہ اخلاص اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا کرنے کے لیے۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ 10 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران 10 حاجات کو لے کر بیٹھے گا، آپ کے 10 کے 10 حاجت میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ پھر آپ نے آخر میں الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی کو آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ اور ایک امپورٹنٹ بات، اس کو پڑھنا کس طریقے سے، یہ بہت ہی ضروری زیادہ بات ہے، توجہ سنیے گا۔ الحمدللہ یا ربی ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا۔ اس عمل کا تیسرا وظیفہ الحمدللہ یا ربی دوستو بھائی بہن اس طرح سے آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف بتائی ہوئی تعداد میں الحمدللہ یا ربی پڑھ کر آپ نے رب کریم کا شکر ادا کرنا ہے۔ مولا تیرا شکر ہے تو نے شعبان کے مہینے میں، کملی والے آقا کے مہینے میں، جس مہینے میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، تو نے یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یقین کیجیے گا ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے ترتیب سے پڑھنے سے ساتھیو بھائی نہ ہی کم پڑھیے گا نہ ہی زیادہ پڑھیے گا۔ ماہ رمضان سے پہلے پہلے جو بندہ توجہ، دھیان، خلوص اور نیت کے ساتھ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں رمضان سے پہلے اس وظیفے کی کیا طاقت ہے، کیا قدر و قیمت ہے۔ ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا، آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اب یہ 3 اعمال جو آخر میں الحمدللہ یا ربی پڑھنا ہے، اس دوران آپ نے رب کریم کا سچے دل سے شکر ادا کرنا ہے کہ مولا اس شعبان کے مہینے میں تیرے مانگنے کی توفیق عطا ہوئی ہے۔ اب الحمدللہ یا ربی کو مکمل کرتے ہی آخر میں اتنا ہی درود شریف لازمی پڑھیے گا جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھتے ہی آپ نے فوری طور پر دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ میری ساتھیوں بھائی بہنوں یہ بات ذرا توجہ سن لیا، ان لوگوں کو وظیفوں کا فائدہ کیوں نہیں ہوتا، آخر وجہ کیا ہے؟ اور وجہ بھی ایسی اتھینٹک ہے کہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ 100% میری بات پر ایگری کریں گے کہ حقیقت یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ میں آپ سب کی بات تو نہیں کرتا، لیکن جن میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، اپنے قبلے درست کر لیں۔ آپ میرا یقین کر لیں، اس وظیفے میں فیل ہونا ہی ساتھی بھائی بہنوں نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بندہ وظیفہ کرے وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والا، تھوڑا بہت روزانہ کی بنیاد پر قرآن پاک پڑھنے، وہ کہتے ہیں نا جیسے وہ کسی کے پاس الادین کا چراغ آ جاتا ہے ویسے ہی ساتھی بھائی بہن رگڑتا ہے اور جلدی سے وہ اس کے لیے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا زبردست وظیفہ ہے، لیکن 3 کام بھی ہو، نمازیں بھی ہو، قرآن پاک پڑھنے والا ہو اور سنت کا پابند ہو اور نظر بدی سے بچنے والا ہو، یعنی کہ نظر بد نہ ہو، تنہائی صاف ہو ساتھیوں بھائی بہنوں، تنہائیاں صاف ہو، تنہائیاں پاک ہو، اکیلے میں یوٹیوب پر گندی فلمیں اور ننگی فلمیں دیکھ رہا ہو اور نہ ساتھیوں بھائی نہ محرموں سے ایسی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا ہو، نظر کی حفاظت کرنے والا ہو، دن نہیں ساتھیوں بھائی بہنوں گھنٹے نہیں، ایسے چٹکیوں میں اثر ہوگا یہ عمل انشاءاللہ۔ دوستو بعض اوقات بڑے بڑے طاقتور وظیفے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، کیونکہ آخری وقت ہے۔ پھر رمضان کے مہینے میں پکڑ کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ نعمتوں والا، برکتوں والا، عظمتوں والا مہینہ ضائع ہو جائے۔ توبہ کرتے ساتھ ہی ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے مانگے گا، رب کعبہ نماز سے جھولیاں بھر دے گا، آپ کی ہر خواہش غیب سے پوری کر دے گا۔ آپ جو بھی مانگو گے رب کی ذات آپ کی نسلوں کو رنگ دے گی۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی سچی توبہ کرنے کے بعد ضد کر کے مانگتے چلے جائیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مانگتے چلے جائیں، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی غیب سے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کو خوش و آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ساتھی کے بھائی بہنوں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔